اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم سے نور قرآن کا یہ کیف آفریں اور علم پرور کارواں آج اپنے 23ویں پڑاؤ پہ ایک ایسی منزل پہ آ رکا ہے جہاں پر ہم براہ راست قرآن پاک کے علوم سے اور قرآن پاک کی صورتوں سے اکتساب فیض کریں گے۔ اس سے قبل ہمارا جو سفر تھا اس میں ہم نے قرآن پاک کی مختلف آیات کی روشنی میں ایک اچھے سماج اور معاشرت اور ایک خوبصورت فیملی سسٹم، اس کی ترتیب اور تزئین کے حوالے سے جو قرآن کے احکام ہیں ان سے روشنی حاصل کی کہ ہمارے سماجی رویے کیا ہونے چاہیے۔ تعمیر سیرت، تشکیل کردار اور تہذیب نفس کے حوالے سے ہمیں قرآن نے کیا احکامات، رہنمائی اور روشنی عطا کی ہے، اور بالخصوص ایک اچھی معاشرت جس کا نقطہ آغاز ہمارا فیملی سسٹم ہے، ہمارا خاندانی نظام ہے، اور اس خاندانی نظام میں بطور بھائی، بطور بیٹا، بطور شوہر، بطور باپ ہمارے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا حقوق ہیں ہمارے ایک کے دوسرے پر اور دوسرے کے پہلے پر، اور پھر ایک ہمسائے کا دوسرے پر کیا حق ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہم قانون کی عملداری کو کس طرح یقینی بنائیں، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین جو ہمارے اعتقادات ہیں، دینی اعتقادات کے اللہ کے کیا حق ہیں بندے پر، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ان کی امت پر، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حقوق، صلحاء اولیاء کے حقوق، اور یہ بہت ایک جامع اور وسیع مضامین کی ایک فہرست جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو محققین اور ریسرچ ٹیم ہے اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ایک ایسا وسیع ذخیرہ علم ان ڈسکشنز اور ان جو پروگرام ہیں اس کے ذریعے ہمیں عطا ہوا کہ جس کی روشنی ہمیں بہت دیر تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ براہ راست ہم آج کے بعد جو آئندہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے میں پھر یہ آخری ہفتہ، اس میں ہم قرآن پاک کے براہ راست جو سورہ مختلف صورتیں ہیں ان سے رہنمائی لیں گے، اکتساب علم کریں گے، اکتساب فیض کریں گے۔ اس سلسلے میں سورہ یاسین جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جو شخص صبح پڑھے شام تک اور شام پڑھے صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور مقاصد میں کامیابی اس کو عطا ہوتی ہے، اور جو ایک مرتبہ پڑھے اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب میسر آتا ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک حکم ہے کہ جب آپ کوئی دنیا سے جا رہا ہو، کسی پر نزع کی حالت طاری ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھیں، تو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کے پڑھنے سے اس کی زبان پر بھی سورہ یاسین جاری ہو، اور اس سورہ یاسین کے جاری ہونے کا اس کو جو اجر ملے، جو اس کو ثواب ملے، جو اس کے حصے میں نیکیاں آئیں، وہ اس نوعیت کی ہوں کہ وہ دنیا میں پاکیزگی اور طہارت سے آراستہ ہو کر جا رہا ہو۔ ہم نے اس کا فلسفہ صرف اس حد تک محدود کر لیا کہ شاید اس سے جان نکلنے میں سہولت ہوتی ہے، یہ بھی ہوگا، لیکن اس کے جو دیگر بہت سے پہلو ہیں، اور بالخصوص سورہ یاسین کے جو مضامین ہیں ان کو ہم نے بہرحال بہت سے پہلوؤں پہ سے نظر انداز کیا۔ آج ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور یہ جو سورہ ہے اس کے اندر یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں جب نازل ہوئی تو اس وقت کے جو حالات تھے اس میں بت پرستی تھی، اس میں دیگر جو مختلف ان کی قباحتیں تھیں ان کو بھی قرآن پاک میں براہ راست اس میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس اہم سورہ پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقی اور معتبر شخصیات، مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ ان سے آگاہ ہیں اور وہ آپ سے آگاہ ہیں، اور ظاہر ہے نور قرآن جو ہے وہ اس کی ترتیب، تشکیل اور تزئین اس میں ان کا ایک کلیدی رول ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر مجاہد احمد جو نور قرآن یا 92 کے ویور ہیں، ناظرین ہیں، وہ ان کی شخصیت سے، ان کے فکر و فن سے آگاہ ہیں، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے ساجد علی ساجد۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی العزیز، غالب، قوی اور بے مثل اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اور قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف کے اندر بطور خاص یہ حکم ہے کہ واللہ غالب علی امرہ،
کہ اللہ کا امر تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اور یہ سورہ یوسف کے اندر یہ جو حکم ہے یہ ایک ایسے مرحلے پہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے ابا جان کو سنایا کہ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد گرامی نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ بہرحال وہ سازش ہوئی، کنویں میں پھینکے گئے، جیل، قید و بند، مصر کے بازار، نہ جانے کیا کیا، اور پھر بالآخر مصر کے تخت پر تشریف فرما ہوئے اور وہ چاند سورج ستارے ان کے سامنے آئے، اور پھر اللہ نے کہا کہ واللہ غالب علی امرہ کہ اللہ کا امر تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور عافیتوں کا ہم پر سایہ رکھے۔ مفتی صاحب آج کا موضوع اور مضامین، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا شان نزول اور خلاصہ ہے یہ آپ ابتدائی طور پر عطا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو جزوی سوالات ہیں اس سے بھی آپ سے اقتصاد فیض کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سورہ یاسین تو ماشاءاللہ ہر مسلمان کے گھر میں پڑھی جاتی ہے، اور ہر مسلمان کو بطور خاص اس سورت سے محبت بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کا دل ہے، تو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے دل میں بھی اس کی تلاوت ہوتی رہے۔ سورہ یاسین کا شان نزول بطور خاص مکہ مکرمہ کے حالات کی وجہ سے ہوا۔ اہل مکہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید رد کی اور اس کی مزاحمت میں پیش ہوئے، اور بڑی شدت اور سختی کے ساتھ اسلام کے خلاف اپنا رد عمل لائے اور اپنے ناحق نظریات کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریات کی تردید کے لیے، جو توحید کے بارے میں ان کے نظریات تھے، اور بطور خاص مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے جو ان کا نظریہ تھا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال آفرینی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق خیال است و محال است، محال است۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں بطور خاص توحید پر مظاہر قدرت، کائنات کے مختلف تخلیقات سے دلائل پیش فرمائے، اور دوسری بات اس سورت مقدسہ میں مرنے کے بعد اٹھنے پر دلائل کو ایڈریس فرمایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب اہل مکہ نے ایک جملہ کہا، لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اس پر قانون عالم کے حساب سے ان پر لازم تھا وہ کوئی دلیل لے کر آتے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی۔ تو قانون یہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علیہا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ وہ جب کوئی بینہ، کوئی شہادت، کوئی دلیل نہ لا سکے تو اس قانون کے مطابق جواباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قسم آ گئی کہ آپ اپنی رسالت کے حق میں کہ میں رسول ہوں قسم اٹھا لیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ جب قسم اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روک دیا، فرمایا محبوب آپ قسم نہیں اٹھائیں گے، آپ کو رسول ہم نے بنایا، آپ کے رسول بن کر آنے کا دعویٰ بھی ہم نے کیا، اعلان بھی ہم نے کیا، اب جب قسم اٹھانے کا وقت آیا تو قسم بھی ہم اٹھائیں گے۔ واہ واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دفاع میں خود قسم اٹھائی، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑی عظمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی طرف سے جواب دیتا ہے بلکہ خود قسم اٹھا کر اپنے حبیب کی شان اور عظمت کا دفاع کرتا ہے اور حقیقت کا اظہار فرماتا ہے۔ لہٰذا سورہ یاسین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین، اللہ، سبحان لفظ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کثیر مفسرین نے تو اس کا معنی اے یاسین ہی کیا ہے یا صرف یاسین ہی کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی حتمی طور پر جانتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے
اس کی مختلف آثار، روایات اور تفسیری تعویلات کی روشنی میں جو معنی عکس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں یاسین کا معنی ہے سید، سردار۔ سبحان اللہ۔ دراصل اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا اے سردار دو جہاں، واہ، اے سردار عالم۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یاسین اے سردار عرب و عجم، والقرآن الحکیم، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم ہے، سبحان اللہ۔ انک لمن المرسلین۔ وہ واہ، کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک واہ، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور راہ راست پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں بڑی زبردست بات اور لطیف پیرایہ بیان ہے۔ ایک تو قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر قرآن کی صداقت کا اہل مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اظہار کر دیا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، الحکیم، یہ پر از حکمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ یاسین کے مضامین آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو بطور خاص میں چاہوں گا کہ اس میں ظاہر مضامین تو اتنے ہیں کہ شاید ہم کئی پروگرام اس پہ ہو سکیں، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ ایک تو ناظرین تک پہنچ جائے، اور حضرت حبیب نجار ان کا جو واقعہ ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے انسانیت کے لیے کیا رہنمائی اور روشنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور ہمیں کچھ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز فرمایا ہے، اور کچھ اس کے فضائل آپ نے بیان فرمائے، اور مضامین کا خلاصہ کچھ بیان ہوا، کچھ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں اصل میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے جو 5 عظیم الشان عقائد ہیں اور بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے 3 کا ذکر یہاں صراحت کے ساتھ کیا گیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ اگر ہم اس کی ترتیب دیکھیں تو سورہ یاسین میں سب سے پہلے رسالت کا ذکر کیا گیا، واہ واہ، توحید کا ذکر بھی بعد میں ہے، واہ، قیامت کا ذکر بھی بعد میں ہے۔ علامہ تفتازانی سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو تفصیل پوچھو تو جو 5 چیزیں ہیں ان سے سب آگاہ ہیں، اور اگر آپ کہو کہ ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، واہ، اور اس پر اعتماد اور یقین کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں رسالت کا پہلے ذکر کیا ہے، توحید کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ توحید وہی کارآمد ہے جو رسالت کے وسیلے اور توسل سے ملے۔ واہ، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ از رسالت در جہاں تکوین ماں، بے شک، از رسالت دین ماں، ایمان سبحان ماں۔ اللہ، کیا بات سبحان ہے۔ اگر کوئی رسالت چھوڑ کر ہاں، توحید کی بات کرتا ہے واہ، اور توحید کو وہ سمجھتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، لیکن رسالت سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو وہ اس کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو میں واقعہ ملتا ہے تاریخ انسانی میں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، فرشتوں سے فرمایا، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ موقف کا اختیار کر رہا تھا کہ یا اللہ صرف سجدہ تجھے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا۔ تو مواہد تو تھا، جنت پر ایمان بھی تھا، جہنم بھی دیکھا بالا تھا، فرشتے تو ساتھ تھے، کس کا منکر ہوا؟ رسالت کا۔ رسالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور رسالت کے بعد کیونکہ تمام جتنی تعلیمات ہیں اسلام کی، ہدایات ہیں، جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور توسل سے ہی تو عطا ہوا ہے۔ اسی لیے توحید وہی قابل قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، یہاں بھی توحید کا اعلان کیا، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، واہ، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اور پھر توحید کی بات دیکھیے، جب توحید کی بات کی تو توحید کے شواہد بیان کیے، اور وہ شواہد کیا ہیں؟ عقلی طور پر بیان کیا ان کو
کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے تم منکر ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے چاند اور سورج کو تخلیق کیا ہے، اور یہ مقررہ اوقات میں اور مقررہ محور میں چلتے ہیں. کسی کی مجال اور جرت نہیں کہ اپنے محور سے اور اپنے وقت سے ادھر ادھر ہو جائے. کیا کہنے، جہاں اس نے مقرر کر دیا وہیں پہ ہیں. اور کشتیوں کی مثال دی کہ کشتیاں بوجھ اٹھاتی ہیں، کون ان کو سنبھالے ہوئے ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے انہیں ڈوب جانا چاہیے، کیونکہ جب پانی پہ وزن آئے گا ایسا تو اس کو ڈوب جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں سنبھالے ہوئے ہے. ہاں جب اس کی رضا ہوتی ہے اور جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کشتیاں ڈوب بھی جایا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ توحید کے یہ دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ جتنی چیزیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ سب دلائل ہیں. کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ہر شے تیرے وجود کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے کہ تو پروردگار ہے. اور ایک مختصر سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس کو لکھا ہے تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، تو اس نے ایک بڑھیا سے پوچھا، بظاہر وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کہ اللہ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ چرخہ. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب یہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اب اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شک ہو کہ اللہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں معبود. تو اس نے کہا اس کا رد بھی یہ میرا چرخہ کر رہا ہے. کیوں؟ اگر اس کو 2 خواتین چلائیں گی تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، سوت کتے گا نہیں. تو یہ میرا چرخہ ہی اس کی دلیل ہے. تو جو اہل حق ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھتے ہیں اور توحید کی دلیل تلاش کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، آگے جو اس میں بطور خاص، یہ تو وقت کم تھا، حبیب نجار وہ اگر آپ اس کو لائیں، اور اہل انطاکیہ جو ہے ان کے اصولوں کی دعوت اور پھر اس کی جو تفصیل ہے اس کو بھی آپ تھوڑا ڈاکٹر صاحب. اہل انطاکیہ ایک سرسبز و شاداب شہر تھا. مفسرین کرام میں سے بعض نے یہ واقعہ اہل انطاکیہ کا نقل کیا ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ کوئی بھی شہر ہے، انطاکیہ کے ساتھ ہمیں اس کو بطور خاص تخصیص اور تعیین کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال کسی بھی شہر کا یہ واقعہ ہے. مفسرین کرام میں سے بعض نے اہل انطاکیہ کا نقل کیا ہے، ابن کثیر نے اس کو رد کیا. وہاں 2 رسول پہلے تشریف لائے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. پہلے 2 رسول تشریف لائے. قرآن کہتا ہے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. انہوں نے ان کی تکذیب کی، رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا، ان کے دلائل کا جواب تو نہیں دے سکے، بس ان پر الزامات لگائے. اور سب سے بڑا انہوں نے انکار کرنے کا سبب جو ذکر کیا، کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اگر آپ رسول ہوتے تو پھر آپ فرشتے ہوتے. ان کے نزدیک رسول ہونے کے لیے انسان ہونا یہ محال ہے. رسول وہ ہوگا جو انسان نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی جو آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے. قرآن مجید نے اس کا رد یہاں پر کیا. انہوں نے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تو تمہیں اپنے لیے بدفعال سمجھتے ہیں. اللہ. انہوں نے کہا کہ جب سے آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں یہاں ہماری معاشی خوشحالی بدحالی میں بدل گئی ہے. کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی قحط سالی آ جاتی ہے، ہم مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، اور یہ سب کا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یہ جو تصور ہے نا بدشگونی اور بدفعالی کا، اس کا اور جہالیت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جو بندہ جتنا زیادہ جاہل ہوگا اتنا ہی زیادہ ممکن ہے کہ وہ بدشگون اور بدفعال بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدشگونی اور بدفعالی لی جاتی ہے. راستہ بلی کاٹ لے، بس ایک ڈر سوار ہوتا ہے ذہن میں کہ آج کوئی نہ کوئی میرے ساتھ حادثہ پیش ہونے والا ہے. اور جب یہ ہر وقت ذہن میں سما جائے چیز تو پھر کوئی نہ کوئی ہو بھی جاتا ہے. اور پھر اس سے وہ باطل نظریہ مزید پختہ ہو جاتا ہے. اسی طرح نئی گاڑی لیں گے تو آگے کالا کپڑا باندھ دیں گے کہ شاید میں اس سے حادثے سے محفوظ رہوں گا. نئی دلہن بیاہ کر لائے ہیں، خاندان میں کوئی مصیبت آ گئی
تو سارا اس کے سر پر ڈال دیں گے کہ اس کے آنے سے ہم پر مصیبتوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ جیسے اس شہر کے لوگوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑیں، ہماری شادابی ویرانی میں تبدیل ہونے لگ پڑی، اس کا سبب آپ ہیں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں، ہمیں دعوت حق دینا چھوڑ دیں، ورنہ ہم آپ کو بیچ چوراہے میں سزا دیں گے، پتھر ماریں گے اور ہماری طرف سے آپ کو دردناک اذیت پہنچے گی۔ قالو، انبیاء کرام نے فرمایا، طائرکم معکم، تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بل انتم قوم مسرفون، تو تم دھمکیاں دینے لگ پڑتے ہو، اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہو۔ تم پر تو حیرت ہے، تم بجائے نصیحت کو قبول کرنے کے تم اس نصیحت کو رد کرتے ہو اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ تمہاری بدفعلی، بدشگونی، نحوست یہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری جہالت، تمہارے باطل نظریات، تمہاری بد عقیدگی، تمہارا دعوت الہی کو جھٹلانا، تمہارا انبیاء کرام کے ساتھ یہ مزاحمتی رویہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہاری جو بدعمالیاں ہیں جس وجہ سے تم بدشگونی اور بدفعلی کا شکار ہو گئے ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا معاشرتی رویہ بھی ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ دین سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ جہالت کے قریب ہو جاتا ہے اور اس طرح کی پگ ڈنڈیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے، جب آپ حقیقت اور حق سے دور ہوں گے جی ہاں، تو پھر ظاہر ہے اندھیرے اور تاریکیاں آپ کا کو گھیر لیں گی اپنی طرف۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات سمجھیں کہ بدشگونی اور بدفعلی نہیں لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نیک فعل پسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ نیک فعل کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، الکلمۃ الطیبہ، سبحان اللہ، اچھی بات کرنا، اچھا نتیجہ اخذ کرنا، نہ کہ کوئی برا نتیجہ اخذ کرنا، اچھا نتیجہ اخذ کرنا، اور ایک مثبت پیرایا جو ہے ناظرین اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا اور اسی کی طرف راغب رہنا، نہ کہ بعض اوقات ہمارا ذہن یا ایک خاص ذہنیت ہے جو ہر معاملے سے کوئی نہ کوئی منفی چیز نکالتی ہے۔ جو فطری تقاضا ہے چیزوں کا وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں سے مثبت، اور جب آپ مثبت چیزوں کی طرف جائیں گے تو اس سے آپ کے ذہن اور قلب کو آسودگی بھی میسر آئے گی۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ یاسین، قرآن پاک کا دل، اور جس میں بطور خاص ڈاکٹر صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو عقائد ہیں، اور ان عقائد میں بھی پھر عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت اور پھر عقیدہ آخرت۔ عرب جو تھا یہ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر صدیوں تک یہاں پر کوئی پیغمبر اور کوئی الہامی ہدایت یہاں عطا نہ ہوئی، اور یہ خطہ، یہ قریہ جو ہے، یہ اگرچہ اس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے قدموں اور خانہ کعبہ کے وجود کے سبب بہت سی برکتیں، عظمتیں حاصل تھیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے سبب ان کے عقائد پھر مختلف پگڈنڈیوں پر چڑھ گئے، اور یہاں بنو جرہم آئے اور پھر بنو خزاع آئے، اور یہاں پر بت پرستی اور شرک اور نیکیوں کا جو چمنستان تھا وہ بالکل ویران ہو گیا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جو الہامی ہدایت اور بالخصوص جو عقیدہ آخرت ہے اس کو بھی بھول گئے۔ کعبے کے ساتھ البتہ ان کا جو تعلق تھا وہ بڑا مضبوط تھا، ان کو اور کام ہی کوئی نہیں تھا، صبح آتے تو اس کا طواف کرتے، شام کو جاتے تو اس کا طواف کرتے، اس کے ارد گرد مسندیں بچھاتے، اور ناظرین ایک یہ بڑا اور کام کرتے، لمبے سفر کرتے تھے تجارتی، 4-4 6-6 ماہ ان کو مکے سے باہر رہنا پڑتا تھا، تو یہیں سے کوئی پتھر اٹھا لیتے
اور پھر جہاں کہیں دل چاہتا اس کو رکھتے، اس کے گرد طواف بھی کر لیتے، اور یہیں سے پھر ایک بت پرستی اور پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اور دوسرا جو ان کے اندر ایک بہت کبھی رسم جو فکری طور پر تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم مریں گے اور پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس صورت کے اندر جو فکر معاد اور عقیدہ آخرت ہے اس کو بطور خاص بیان کیا گیا، ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی وہ اٹھائے بھی جائیں گے اور پھر ان کے کیے ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آگے ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی قوم اس سوچ اور فکر کو رد کر دے کہ موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ اعمال کے احتساب کا کھٹکا ہے، تو پھر یہ زندگی جو ہے یہ انسان کی نہیں، ایک حیوان کی زندگی ہو جاتی ہے۔ احتساب اور عقیدہ آخرت یہ ایک ایسی روش ہے جو انسان کے فکر کو اور عمل کو ہمیشہ سیدھا رکھتی ہے۔ آج سورہ یاسین کے انہی مضامین پر ہم بات کریں مفتی صاحب۔ ایک تو حضرت حبیب نجار والا واقعہ، اور اس کے ساتھ جو آج کی صورت کے دیگر مضامین جہاں جہاں آپ جو ضروری رہنمائی سمجھتے ہیں وہ بھی عطا کرتے جائیں۔ جی بات ہو رہی تھی انبیاء اکرام اس شہر میں آئے، 3 نبی تھے، جھٹلایا، ان کے حسن کردار، ان کے دلائل کی سچائی کے باوجود اہل علاقہ نے مل کر یہ اتفاق کیا کہ ان انبیاء کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے انبیاء کرام کو پکڑ لیا، ان کو اپنی طرف سے سزا دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ایک چوراہے میں جمع ہو گئے۔ یہ بات پہنچی اسی بستی کے ایک کنارے پر رہنے والے ایک مخلص اور دیندار شخص تک، جس نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ قوت یقین اور ارادے کی سچائی کیا ہوتی ہے۔ اصل ایمان یہ ہے یقین کی قوت ہو اور فولادی ارادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جس بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود یقین کی طاقت حاصل نہیں ہے وہ ایمان تک ابھی نہیں پہنچ سکا۔ اب اس شخص کے ایمان کی قوت اور یقین دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، سبحان اے اللہ، میری قوم ان مرسلین کی دعوت پر لبیک کہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تم کیا حماقت کرنے جا رہے ہو؟ وہ باز نہیں آئے۔ اس آدمی کے سمجھانے اور مخلصانہ مشورے کے باوجود جو وہ باز نہیں آئے، تو اس شخص نے پھر کس قدر جرأت اور بے باکی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، معمولی سی تکلیف آ جائے اور کسی جابر اور ظالم کا سامنا ہو جائے تو لوگ رخصت کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس شخص نے کیا کہا، انی آمنت بربکم فاسمعونی، کان کھول کر سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ اپنی قوم سے کہا۔ انہوں نے اس کی پاداش میں اس شخص حضرت حبیب نجار کو پکڑ لیا جو انبیاء کرام کے دفاع میں آگے آئے تھے، اور پھر اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے حضرت حبیب نجار کو پکڑا اور کہا کہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ بہت برا سلوک کریں گی۔ آپ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے حضرت حبیب نجار کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن یہ اپنے یقین اور ایمان پر ثابت قدم رہے، ادنا سی لغزش نہیں آئی۔ اور مجھے اسی کے ضمن میں بات یاد آ رہی ہے صحابی رسول حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب مسیلمہ کذاب کے سامنے آ پائے ختم نبوت کا پیغام لے کر، تو اس نے گرفتار کر کے آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا۔ پہلے بازو کاٹا، کہا کہ اب اپنے ارادے سے، اپنے نظریے سے پھرتے ہو یا نہیں؟ آپ قائم رہے، اور پھر کہا رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم جھوٹے اور کذاب ہو۔ آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے یہی کہا، ایون کہ سارے جسم مبارک کو کاٹ دیا۔ حضرت حبیب بن زید نے تکلیف کی وجہ سے اف تک نہیں کہا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس سے معلوم ہوا ڈاکٹر صاحب اصل میں قرآن مجید اور جو ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں
یہ سبق یہ دے رہے ہیں کہ ایمان اصل نام ہے یقین کی قوت کا، سبحان اللہ، حق کے لیے کھڑے ہونے کا۔ اگر آپ موقع آنے پر متذبذب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں یہ کروں یا یہ نہ کروں، دیکھو نیا دور آ گیا ہے، بچے یہ کہتے ہیں، فیملی یہ کہتی ہے، ہمارا یقین کی زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہوتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ہمارے یقین اور سوچ کی تو اتنی سی کمزور حالت ہے کہ معمولی سے تکلیف دہ موقع پر بھی ہم اپنے نظریے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اپنی جو دینی تقاضے ہیں ان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھ۔ اچھا، حضرت ابی بن نجار کی شہادت ہو گئی تو قرآن نے کہا قیل ادخل الجنہ، اللہ ان سے کہا گیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ بڑے احترام سے انہیں ملائکہ نے کہا آ جاؤ جنت میں، آ جاؤ، تم نے بہت بڑی قربانی دی۔ اب اس شخص کے اخلاص کا عالم دیکھیں، اس وقت بھی حضرت حبیب بن زید کی تڑپ کیا تھی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگے کاش کہ میری قوم جان لیتی حقیقت حال کیا ہے۔ حقیقت حال کیا ہے۔ میں مزید بھی اس پر آپ سے رہنمائی لوں گا۔ میں ڈاکٹر صاحب، آپ جو بریک سے قبل جس مضمون کی طرف تھے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں چونکہ مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں، تھوڑی کنفیوژن بھی ہے، جبکہ ہم عرب کی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو شعر گوئی جو ہے اس کے بغیر ان کی معاشرت مکمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور اب از خود جو کعبہ کے اندر 7 معلقات، 7 سسپینڈڈ پوئمز، اور جس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر اسی صف میں ایک دفعہ سورہ کوثر جو ہے اس کو بھی آراستہ کیا گیا، اور جو اکاز ہے اس کے اندر جو ان کا امیر الشعراء تھا نابغہ زبیانی، اس کا باقاعدہ سرخ چرمی رنگ کا خیمہ نصب ہوتا تھا، شاعر ہر قبیلہ اپنا شاعر پیش کرتا، قصیدہ پڑھتا، اور سال کا جو بہترین قصیدہ جس کو وہ قرار دیتا وہ کعبے کے پردوں سے، کعبے کی دیواروں سے لٹکایا جاتا، جو یہ اعلان بھی ہوتا تھا کہ اب آئندہ سال کے لیے معیار یہ ہے، جس نے آنا ہو پھر اس سے بڑھ کر لے کے آئے، اور پھر قرآن کا یہ حکم۔ جناب جی، میں یہاں پہ ایک دو اہم باتیں جو گزشتہ گفتگو تھی اسی سے پیوستہ کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ دور جاہلی میں شعر کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور بہت زیادہ اس کو جو ہے اہمیت دی جاتی تھی، اور بلکہ جب وہاں کوئی شاعر پیدا ہوتا تو باقاعدہ جشن منایا جاتا، یعنی جب شاعری شروع کرتا، پیدا ہونے سے مراد ہے اس کا ظہور ہوتا، جی اظہار جب کرتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا جو نظریہ دیا وہ شاعری پر مکمل طور پر پابندی کا نہیں ہے، بلکہ جو حق اور حقانیت کا ہے، حق اور حقانیت کا، اور اس کے مضامین کا تعین کر دیا، رخ بتا دیا کہ اس رخ پہ جا کر آپ نے شاعری کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعر کلام حسنہ حسن فقبیحہ قبیح، شعر ایک کلام ہے جس طرح نثر ایک کلام ہے، بری بری ہے، اچھی اچھی ہے، اسی طرح شعر اچھا اچھا ہے، اور اگر برے مضامین پر مشتمل ہے تو وہ برا ہے۔ اب دو چیزیں یہاں پہ اہم عرض کرنا بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شعر کی تعریف کیا ہے، اور جو آیت جس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا وہاں شعر سے مراد کیا ہے۔ شعر کی تعریف یہ کی جاتی ہے شعر ہوا کلام موزون مکفہ بالقصد والارادہ، شعر وہ کلام ہے جو باوزن ہو، قافیہ کی اس میں رعایت کی گئی ہو، اور ارادے کے ساتھ ہو، قصد کے ساتھ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ الفاظ ادا ہوئے، باوزن تھے، مکفہ تھے، لیکن بلا ارادہ تھے، اس لیے اس کو شعر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو شعر کی تعریف میں تین چیزیں یہ آمد ہے یا ورد ہے، اس کا تو نہیں اس میں کوئی عمل دخل پھر آ جاتا ہے، اس پہ کوئی اس پہ بوجھ تو نہیں آتا جی کہ شاعروں کے یہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ یہ آمد ہے اور یہ ورد ہے۔ جی جی، یہ معاملہ بھی ہے۔ اور اقبال سے بھی کسی نے پوچھا تھا، تو جب قرآن پاک کی وحی کے حوالے سے، یہ تو ایف سی کالج کے شاید پرنسپل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اقبال تیرا جیسا جینیس آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ تیرے پروفٹ پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اقبال نے کہا تھا کہ تم ان کی بات کرتے ہو، میں جب شعر کہتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھ پر کوئی چیز اتر رہی ہے اور میں اس کو بولتا جا رہا ہوں۔ جی ایسا ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کا تو معاملہ یہ ہر لفظ ہی وحی الہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہو گئی اصطلاحی تعریف، اب دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں شعر سے کیا مراد ہے، وہ ہمیں پھر جاہلی تاریخ کی جانب رخ کرنا پڑے گا۔ جاہلی جو دور کے لوگ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اعذب الشعر اکذبھا، سب سے اچھا اور میٹھا شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جس میں جھوٹ ہو، وہ ہے۔
تو اس آیت میں جو مفسرین اکرام نے لکھا الشعر سے مراد ہے جھوٹ، دل فریب اور من گھڑت کہانیاں جن کی طرف طبیعت انسانی مائل ہو جاتی ہے. تو اب اس کو آیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو جھوٹ، دل فریب اور من گھڑت کہانیاں یہ کہنا سکھایا ہی نہیں اور یہ آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. تو سکھایا کیا ہے؟ فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. سکھایا یہ ہے قرآن جو بہت واضح ہے اور جو نصیحت ہے یہ آپ کو سکھایا ہے. تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری گفتگو سے کہ شعر کا علم جانتے تھے لیکن شعر کہا نہیں کرتے تھے. یہ یہاں سے معلوم ہو گیا اور یہ ہم نسبت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر کے علم سے ہی نعوذ باللہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آپ نے اصلاح فرمائی ہے. جی اصلاح فرمائی اور قرآن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو اس ماں کے دائرہ کار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جس طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کا ہے جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے تو اس ماں کے دائرہ کار سے بھی کوئی باہر نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے دائرہ کار سے بھی کچھ باہر نہیں ہماری نسبت سے لا محدود ہے. سورہ یاسین یہ اس کے جو بہت سے امور اور معاملات جو ہم جیسا ابتدا میں بات ہوئی کہ ہم پڑھتے ہیں کہ کسی آدمی کی جان اس میں سہولت ہو جائے لیکن دل کو بیدار کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو حیات کی حرارت بخشنے کے لیے اس کے اور پھر بالخصوص اس کے اندر جو غور و فکر کے مختلف پیرائے ہیں اور اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا کوئی اور پیرا بھی نہ ملے تو اس کی صرف یہ آیت جو ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ اور سب سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. 1400 سال 1500 سال پہلے دنیا کے اندر یہ جو تصور اور یہ جو افکار عطا کیے آپ کی سائنس اور سائنسدان اور مختلف جو افکار رکھنے والے لوگ ہیں جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ اس مقام پر دم بخود ہیں کہ قرآن پاک نے یہ پیرایا اور یہ رہنمائی اور روشنی علم کے حوالے سے اور فکر کے حوالے سے جو دنیا کو عطا کی وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو وہ یک لخت رات میں بدل جاتی ہے اور یہ آفتاب ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس عظیم رب نے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور ذرا چاند کو تو دیکھو ہم نے مقرر کر دی ہیں ان کے لیے اس کے لیے منزلیں اور ہو جاتا ہے وہ کھجور کی بوسیدہ شاخ کی طرح. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ پیچھے سے چاند کو آپ پکڑے اور نہ رات کی یہ طاقت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے. یہ اس کائنات کا نظام جس کے آگے انسانی عقل دنگ ہے اس کو قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ان آیات میں جس بسیط اور بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں رہنمائی بھی عطا کرتی ہیں اور متوجہ بھی کرتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کی طاقت قوت اور عظمت اس کا ایک جلوہ جو ہے وہ انسان کی فکر پر آشکارا ہوتا ہے نازل ہوتا ہے. سورہ یاسین اور قرآن پاک کی جو دیگر مضامین ہیں ان سے میں بطور خاص ماہ رمضان المبارک کا جو ایک خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ اس نسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کریں اور پھر اس کے معنی اور مفاہیم جو ہیں ان کو بھی سمجھیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں اپنے بلیغ اور جامع خیالات ان سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا اور حمد باری تعالیٰ کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ ہر کام میں آسانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے لیے شام تک، اور جس نے شام کے وقت تلاوت کی تو اس کے لیے صبح تک آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں بھی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساجد علی ساجد ہے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا